تو حاضرین کرام یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سے عمل کو اختیار کرتا ہے، اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے یا برے اعمال کو اختیار کرتا ہے، اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے یا برے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ حاضرین کرام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری بارگاہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستہ فراہم کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہم راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پہلے عمل کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستوں کو کھولے گا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ کو ہموار کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں راستہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ کے آگے کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستہ فراہم کرتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ کو ہموار کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے اندر چینجز پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں پہلے عمل کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستہ فراہم کریں گے۔ اگر ہم صرف زبان ہی سے کہتے بیٹھیں گے
کہ میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر چینجز لانا چاہتا ہوں، تو انسان اگر ساری عمر بھی، ساری زندگی بھی ایک مقام پر بیٹھ کر اس جملے کو دہراتا رہے گا، ان الفاظ کو دہراتا رہے گا، تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے۔ اگر انسان کو بدلنا ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے راستوں کو فراہم کریں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو کھول دیں گے، اپنی بارگاہ کی طرف آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے کئی ایسے مسلم حضرات ہیں جو اپنی زندگیوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، انسان اور گھوڑا ایک دور میں اس کی ایسی اہمیت تھی کہ انسان جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو کسی جنگ کے لیے سوار ہو کر جایا کرتا تھا، اور کفار و مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان گھوڑوں کی سواری کو اختیار کیا کرتے تھے، گھوڑوں کی سواری کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہی نوجوان اور وہی گھوڑا آج روڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، باراتوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج کئی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے وقت کو رات بھر روڈوں پر گھومتے ہوئے ضائع کر رہے ہیں، چبوتروں پر بیٹھ کر اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ نے حالیہ دنوں میں سنا ہی ہوگا، جو 2-4 دن قبل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چبوترا مشن کا پھر سے آغاز کر دیا گیا، اور راستوں میں جو لوگ راتوں میں اپنے زندگیوں کو برباد کرتے ہوئے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پولیس ان پر ایکشن لیتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہ چبوترا مشن جو چل رہا ہے وہ صرف اولڈ سٹی کے اندر ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور رات میں جو چبوترا مشن چلایا جا رہا ہے، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے، اکثر نوجوان اس میں آپ کو مبتلا نظر آئیں گے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی زندگیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کا صحیح طور پر استعمال کریں، اپنی زندگیوں کا صحیح طور پر استعمال کریں، اور اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات پر گزاریں گے، شریعت مطہرہ کے اصولوں پر گزاریں گے، تو یہی زندگی ہماری کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے آئی ہے اور برائیوں سے روکنے کے لیے آئی ہے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج دوسری قوم کے لوگ ہمیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں شراب نوشی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ کون سی برائیاں نہیں ہیں؟ آج سٹہ بازی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، شراب نوشی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، قتل و غارت گیری مسلمانوں کے اندر موجود ہے، ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ نے چند دن پہلے یہ سنا ہوگا کہ کسی ایک نوجوان کو 1000 روپیے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کوئی دور کا نہیں بلکہ ہماری اولڈ سٹی کا واقعہ ہے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ حاضرین کرام، ہمیں عقل کے ناخن پکڑنا چاہیے اور ہمیں ہوش میں آنا چاہیے کہ ہم نے کون سے راستے کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے کون سی روش کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس کی عبادت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، اور ہم اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو پھر بھلا بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں کامیابی کیسے آ سکتی ہے، ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت والی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اسے برباد کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بہترین نتائج کے ہم امیدوار
تابعدار کیسے بن سکتے ہیں؟ ارے ہم وہ قوم میں سے ہیں جن میں محمد بن قاسم ایک بہت ہی بہترین بادشاہ گزرے ہیں، جو عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور یہاں پر اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دی ہے۔ آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کر کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بادشاہ نے سب سے پہلے فوج کو لے کر آیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان میں محمد بن قاسم کا نام آتا ہے، اور ان کی عمر پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب وہ 10,000 کا لشکر لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے 10,000 کا لشکر لے کر ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور یہاں پر آپ نے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلایا، رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف بلایا، لوگوں کو کلمے کی دعوت دی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ 19 سال کی عمر میں وہ بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی توفیق خیر عطا فرمائی ہوگی، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کیا ہے، اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم طارق بن زیاد کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ طارق بن زیاد وہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر مسلمانوں کی فوج کو لے کر گئے اور سمندر سے سفر کر کر جب آپ جاتے ہیں اس کے کنارے پر جاتے ہیں تو اپنے کشتیوں کو یہ کہہ کر جلا دیتے ہیں کہ اب واپس جانے کی کوئی امید نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے، رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ پیغام طارق بن زیاد نے یورپ کی سرزمین پر دیا ہے۔ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے اور ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ آج اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے، آج ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بے شمار اسباق اللہ نے رکھے ہیں، بے شمار پیغام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ اس واقعے کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو محل کے ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور وہ کمرہ ایسا تھا کہ جس کے اندر 7 کمرے موجود تھے اور جیسے جیسے ایک ایک کمرے میں داخل ہوتی ہے تو پلٹ کر اس کمرے کے دروازے پر لاک لگا دیا جاتا تھا، تالا لگا دیا جاتا تھا۔ جب آخری کمرے میں داخل ہوئی تو اس پر بھی تالا لگا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اب یہاں پر کوئی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہوں، میں آپ کی صحبت کو اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہاں پر کون آ کر دیکھنے والا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اب یہاں پر آ کر کون مجھ سے سوال کرنے والا ہے، اگر میں ان کے ساتھ چند لمحات بھی گزار دوں تو کون مجھ سے سوال کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود، اس کے برخلاف حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ جب حضرت زلیخا نے ان سے ان کلمات کو کہا، ان جملوں کو کہا تو آپ حضرت زلیخا کی طرف جانے کے بجائے آپ دروازوں کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دروازے کی طرف جاتے ہیں، دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو جس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا وہ تالا خود بخود کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسرے دروازے پر جاتے ہیں تو پھر وہی معاملہ پیش آتا ہے، تیسرے دروازے پر جاتے ہیں تو وہی معاملہ پیش آتا ہے کہ جس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا وہ تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح 7 دروازے حضرت یوسف علیہ السلام پار کر لیتے ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم اسباب پر نظر نہ رکھو بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھو، رب العالمین پر نظر رکھو۔ اگر تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی قدرت
कायनात तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उन 7 दरवाजों पर जो ताले लगे हुए थे उसकी एक चाबी भी मौजूद न थी, लेकिन ये यकीन था कि अगर मैं अपनी रब की जात पर यकीन रखूंगा तो वही परवरदिगार इस मुसीबत से मुझे नजात अता फरमाएगा, इस गुनाह से मेरी हिफाजत फरमाएगा। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते जाते हैं ताला भी टूट जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। तो सुबह क़यामत तक के तमाम लोगों को ये मैसेज दे दिया गया, ये पैगाम दे दिया गया कि अगर तुम अपने आप को बदलना चाहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी जरूर मदद फरमाएंगे। तुम अपने अंदर तब्दीली लाना चाहोगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला भी जरूर तुम्हारी मदद फरमाएंगे। तो हाज़िरीन किराम, ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो कौन से अमल को इख्तियार करता है, अच्छे आमाल को इख्तियार करता है या बुरे आमाल को इख्तियार करता है, अच्छे रास्ते को इख्तियार करता है या बुरे रास्ते को इख्तियार करता है। हाज़िरीन किराम, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी बारगाह की तरफ आने की कोशिश करता है, जो हमारी राह की तरफ आने की कोशिश करता है तो हम उसके लिए रास्ता फराहम कर देते हैं, उसके लिए हम रास्ता खोल देते हैं। तो यहाँ पर यह पैगाम मिल रहा है कि हमें अगर अपने आप को बदलना है तो पहले अमल करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह की तरफ आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर अल्लाह तबारक व तआला भी हमारे लिए रास्तों को खोलेगा, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला राह को हमवार कर देगा। हाज़िरीन किराम, कुरान मजीद में जहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर जितने चलने फिरने वाले हैं उन तमाम का रिज़्क़ का जिम्मा मुझ पर है, मैं अपने जिम्मे करम पर उनका रिज़्क़ जिम्मा लेता हूँ। तो हाज़िरीन किराम, जब ये आयत करीमा हमें मिल गई कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक के रिज़्क़ का इंतजाम करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले ली है, तो फिर हमें चाहिए कि हमें मेहनत नहीं करना है, हमें अपने घरों से नहीं निकलना है। अल्लाह की ज़ात पर अगर हम यकीन कर लेंगे और बैठ जाएंगे कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक के रिज़्क़ का जिम्मेदार है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को रिज़्क़ अता करने वाला है। अगर हम ये सोचकर घर पर बैठेंगे और अपना वक्त गुजारते जाएंगे तो हमें कोई रिज़्क़ मिलने वाला नहीं है, हमारे रिज़्क़ के रास्ते खुलने वाले नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम पर तो अपने हमारे रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन यहाँ पर यह बतलाया गया कि मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा, लेकिन इस वजह से इस बात पर दूंगा कि तुम अपने घर से निकलो, मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजों को खोल दूंगा। जब तुम मेहनत करने के लिए अपने घर से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर रिज़्क़ को लाकर रख दूंगा। तो हाज़िरीन किराम, इससे यही पैगाम मिल रहा है कि अगर इंसान को रिज़्क़ हासिल करना है तो पहले मेहनत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर कोई अपने अंदर बदलाव लाना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता है, तो उसे भी पहले अमल करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह की राह की तरफ आना पड़ेगा, तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्तों को फराहम कर देगा। लेकिन आज लोग बेसाख्ता ये कहते हैं कि हम अपने आप को बदलना तो चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को गुनाहों से रोक नहीं पाते, अपने अंदर कोई बदलाव ला नहीं सकते, हमारी कैफियतें तब्दील नहीं होती। एक लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं कि आज से मैं गुनाहों को छोड़ दूंगा, सारी लफ्ज़िशों को छोड़ दूंगा, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दूंगा, लेकिन चंद लम्हात के बाद हमारी वो तब्दीली खत्म हो जाती है और हम फिर पुरानी जिंदगी पर गुजारा करने लगते हैं। तो हाज़िरीन किराम, याद रखें कि अगर इंसान अपने आप में बदलाव लाता है और गुनाहों से अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता है तभी अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्तों को खोल देता है। अगर सिर्फ जुबान से कह लेंगे, जुबान से अल्फाज को अदा कर लेंगे और अमल
نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری بارگاہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے جو رجوع کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ سے جوڑنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازوں کو کھولا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی کے تمام مسائل سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، ہمارے تمام مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حل عطا فرمائے گا۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے حضور نے فرما دیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، ساری کائنات کی نعمتوں کو لا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ سے جوڑ لیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا لیں گے، اللہ کے حضور میں کھڑا کرنے والا بنا لیں گے تو تب کہیں جا کر یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہے۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں گناہوں سے کیسے بچوں، بے حیائی سے کیسے بچوں، تو اللہ کا کلام ہی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ جب بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے اور برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھے کہ جو خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے سامنے لا کر جھکا دیتا ہے، اور جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا تو پھر اسے ساری کائنات کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ہر ایک کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب ہمیں یہ راستہ بتلا رہا ہے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا سکتے ہو، برائی سے بچا سکتے ہو، وہ واحد راستہ نماز کا راستہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، پنج وقتہ نمازیں با جماعت ادا کریں گے تو یقین جانیں اس کی برکتیں ایسی ہمیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ اگر پنج وقتہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا، اپنے اعمال پر غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، کس طرح کا ہم نے اپنا کردار بنا لیا ہے، کیسا ہم نے اپنا کیریکٹر بنا لیا ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں سے روکنے والی ہے، تمام بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد بندے کے اندر اگر بے حیائی موجود ہے، اگر برائی موجود ہے تو اس بندے کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اس سے ایسی کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں جو خدا کے سامنے جھکنے سے بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خامیوں کو بھی دور نہیں فرما رہا ہے، ان برائیوں سے ہمیں محفوظ نہیں رکھ رہا ہے۔ انسان کو یہ غور کرنا پڑے گا، اپنے ضمیر پر غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر دیکھنا پڑے گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ تم سے جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہا کرو۔
اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہا کرو۔ یقین جانو جب تم اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو گے تو وہ رحیم رب ہے، وہ کرم کرنے والا پروردگار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں راستے فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آنے کی کوشش کریں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے حضور میں اپنی جبینوں کو جھکانے والے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو کھول دے گا، اور جب اللہ کا کرم ہو جائے گا، اس کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو جائے گا تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، اور ہمارے زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا فرما دے گا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راحت و سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے والا بنائے، ہر طرح کی برائی سے، بے حیائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔